سے دعا کراؤ منع نہیں کرتا، لیکن تیرا جو رشتہ ہے تعلق ہے تیرے رب کے ساتھ، تو بھی تو سجدے میں گر کے کبھی اپنے رب سے کہہ اے میرے مالک بڑی مصیبتیں ہیں، اے میرے مالک بزنس کے بڑے معاملات ہیں، اے میرے مالک بچیاں جوان ہو گئی، اے میرے مالک کھیت میں پانی نہیں برسا۔ کبھی تو بھی تو دعا مانگ کر دیکھ، کبھی تو بھی تو رب کو پکار کر دے۔ جس وقت کوئی رب کو پکارتا ہے، ایک مرتبہ پکارتا ہے، اس کی رحمت 70 مرتبہ جواب دیتی ہے۔ ایک مرتبہ پکارو گے 70 مرتبہ جواب ملے گا۔ پکار کے تو دیکھو، رب کو پکارنے کا مزاج بناؤ۔ انبیاء نے رب کو پکارا ہے، انبیاء نے اللہ کو پکارا، اولیاء نے اللہ کو پکارا۔ تم قرآن پڑھو، حضرت یوسف نے اللہ کو نہیں پکارا، حضرت یونس نے اللہ کو نہیں پکارا۔ کون ایسا نبی ہے جو جس وقت اللہ کو نہیں پکارتا؟ اللہ کو پکارو، اپنے رب کا نام لو، اپنے رب کا نام پکارو۔ مصیبت آئے تو اس کا نام پکارو۔ کبھی روزے کی منت بھی کر لیا کرو۔ لوگ منت کرتے ہیں، منت سے کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا، ایسا ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ اپنے بچے کا سر بال اتروا دوں گا۔ منت کرتے نہیں کرتے؟ بولو کرتے ہیں نا؟ یہ منت کرتے، بال اتروا دوں گا۔ یہاں آستانے خلیق ملت پر جاؤ، میرے دادا جان کا آستانہ ہے، اور لوگ آتے ہیں اتنے بال بچوں کے اتار کر وہاں وہ رکھ کے، ابھی تو میں نے وہاں قانون لگایا کوئی یہاں بال نہیں اتارے گا، لوگ بال اتار کر وہاں رکھ کر چلے آتے ہیں۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں، ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، بھائی ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں اللہ نے جس طرح مردوں کو پیدا کیا اس طرح تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت ہے، تمہیں کوئی دشواری ہے، اولیاء اللہ کے آستانے کھلے ہیں، میں ان کے دربار کی برکتوں کا منکر نہیں، لیکن جس گھر میں تم ہو اس گھر سے اپنے رب کو پکارو، رب تمہاری لیے بھی برکت نازل کرے گا، تیرے شوہر کے لیے بھی برکت نازل کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، شوہر کے لیے بھی برکت نازل کرے۔ تمہاری منتیں کیا ہیں؟ میری بہنوں کی منتیں کیا؟ کیسی کیسی منتیں ہیں اللہ جانے، ایسی ایسی منتیں خدا خیر فرمائے۔ لوگ ایسی اٹھ پٹانگ منتیں مان لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہو۔ ایک عورت نے منت مان لی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک ہو گیا تو میں 8 دن قبر میں جو ہے وہ گزاروں گی۔ اب بتاؤ کتنی خطرناک منت ہے کہ بیٹا صحیح تو ہو گیا، اب وہ علماء کی جان کھاتی۔ بتائیے میں کیسے 8 دن قبر میں گزاروں، کس طرح سے میں قبر میں 8 دن گزاروں؟ ایسی ایسی منتیں تو منت مانگنے کا طریقہ یہ نہ کریں، منت مانگنے کا طریقہ حضور کے گھر والوں سے سیکھو، حضور سے سیکھو۔ وہ تمہیں لڑکا بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ دیکھو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ اب جب بیمار ہوئے تو حضرت علی پریشان ہوئے، حضرت سیدہ پاک پریشان ہوئی۔ حضور نے کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا حسنین بیمار ہے۔ کہا 3 دن روزے کی منت مان لو، روزے کی منت۔ اللہ اکبر، ان تینوں نے، بلکہ حضرت فضہ، انہوں نے سب نے روزے کی منت مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تم بھی کبھی روزے کی منت مانو کہ مجھے بیٹا نہیں ہے، مجھے یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، یہ 10 روز ذوالحج کے، جس کو اولاد چاہیے، آپ تو علم کے قریب نہیں ہوتے، علماء کے قریب نہیں ہوتے، جس کو اولاد چاہیے، یہ 10 دن ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں 10 دن کے لیل و نہار ہیں، اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور ان ایام کے اندر وہ دعا مانگو جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور کہیں فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا مانگو، ان 10 ایام کے اندر اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اللہ تمہیں اولاد نرینہ بھی دے گا، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن رب سے مانگ کر تو دیکھو، تمہارا یقین اللہ کی ذات پر اگر کمزور ہو گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمہارے لیے کافی ہوگا کہ تم دیکھو کہ اللہ کی ذات پر کیسا اعتبار کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور ایسا بھروسہ، ایسا یقین جب انسان کے کلیجے میں پیدا ہوتا ہے تو پھر خدا کی قسم، قوم کیا، سماج کیا، دنیا کا کوئی بھی طوفان اس کے عقیدے کی دیوار کو گرا نہیں سکتا، اس کے ایمان کی دیوار کو توڑ نہیں سکتا، بلکہ اس کے ایمان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آگ میں قدم رکھے تو اللہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اگر وہ آگ میں قدم، اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہو اگر آج بھی براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پہ۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ